العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال فرمایا وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ آنِيَةً لَمْ يَزَلْ مِلْكُ مَالِكِهَا أَنْهَا عِنْدَ أَبِي حنیفة. اور اگر غصب کیا چاندی یا سونا پھر اس سے درہم اور دنانیر بنا لیا یا برتن بنا لیا تو مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوگی اس سے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فَيَأْخُذُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ، چنانچہ مالک اس چیز کو لے گا اور غاصب کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. اور وقال لا يملكها الغاصب، غاصب اس کا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور اس پر اس کا مثل واجب ہوگا. صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے. چاندی یا سونا غصب کیا اور اس کو ڈھال کر کے سکے بنا لیا یا اس کا برتن بنا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک کی ملکیت اب بھی اس سے زائل نہیں ہوگی. مالک ہی اس چیز کا مالک رہے گا، اس کو لے گا اور غاصب کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صاحبین فرماتے ہیں یملکہ الغاصب، غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور غاصب پر اس کا مثل واجب ہوگا، یعنی تاوان ادا کرے گا. لأنہ احدث صنعۃ معتبرۃ، اس لیے کہ غاصب نے ایک متقوم قابل اعتبار صنعت کی ایجاد کی ہے جس نے مالک کے حق کو من وجہ ختم کر دیا. سیرت حق المالک حالکا من وجہ، جس نے یعنی ایسی صنعت اس کے تصرف سے پیدا ہو گئی جس نے مالک کے حق کو من وجہ کہیں نہ کہیں ختم کر دیا ہے. الا تری، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے اس کو توڑا. وفات بعض المقاصد، اور بعض مقاصد فوت ہو گئے تو گویا کہ اس کا نام بھی بدل گیا اور اس کا عظیم مقصد بھی فوت ہو گیا، تو وہ چیز مالک کی ملکیت سے نکل جانی چاہیے جیسا کہ ضابطہ پیچھے بیان کیا گیا. والتبر لا يصلح، اور سونے یا چاندی کی ڈلی کے اندر مضاربات اور شرکات کے اندر راس المال بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر بھی دیکھیے گویا کہ وہ چیز بدل گئی ہے. والمضروب یصلح لذلک، اور مضروب کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ضرب سے پہلے صلاحیت نہیں تھی، ضرب کے بعد صلاحیت ہو گئی، معلوم ہوا کہ وہ چیز بدل چکی ہے، لہٰذا اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب غاصب اس کا مالک ہو جائے گا، مالک کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی. وَلَهُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عین من کل وجہ باقی ہے. جی، سونے کا دینار بنایا اور درہم بنایا کس سے؟ چاندی سے، تو ابھی عین من کل وجہ باقی ہے. کہا جاتا ہے چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ، اس کا مطلب کہ عین باقی ہے. الا تری ان الاسم باق ومعناه الاصلی الثمنیہ، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ نام تو باقی ہے ہی اور اس کا جو اصلی معنی، اصلی مقصد ثمنیت ہے وہ بھی باقی ہے. وَكَوْنُهُ مَوْزُونًا، اور اس کا موازنی ہونا، وَأَنَّهُ بَاقٍ،
کریں یہ بھی باقی ہے، حتیٰ یجری فیہ الربا باعتبارہ، یہاں تک کہ اس میں ربا اسی کے اعتبار سے جاری ہوتا ہے، یعنی وزنی ہونے کے اعتبار سے۔ وصلاحیتہ لرأس المال من احکام الصنعۃ، اور رہی بات راس المال بننے کے قابل ہونا، بننے کی اس میں صلاحیت ہونا، تو یہ صنعت کے احکام میں سے ہے، نہ کہ عین کے، لہٰذا صنعت کی وجہ سے عین میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَكَذَا الصَّنْعَةُ فِيهَا غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ مُطْلَقًا، اور اسی طرح اس میں جو اس نے کاریگری کیا ہے، جو عمل کیا ہے، تصرف کیا ہے، یہ بھی غیر متقوم ہے مطلقاً۔ کیسے؟ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، اس لیے کہ اس کی جنس سے مقابلے کے وقت اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی کوئی قیمت، یعنی اس صنعت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب بھی اس کی جنس کے ساتھ بدلے گا تو برابر سرابر بدلنا پڑے گا، اگر قیمت ہوتی تو اس کو کم دینا پڑتا اور اس کے مقابل والی چیز زیادہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صنعت جو بنایا ہے وہ غیر متقومہ ہے۔ آگے دیکھیے، قال فرمایا وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنَى عَلَيْهَا زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهَا، اور جس نے ساگوان لکڑی غصب کی پھر اس پہ عمارت بنا لی تو مالک کی ملکیت اس سے زائل ہو جائے گی اور غاصب کے ذمے اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں للمالک اخذها، مالک اس کو لے گا، مالک کی ملکیت اس میں باقی رہے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے، لکڑی غصب کیا، اس پر گھر بنا لیا، مکان بنا لیا، تو احناف کے نزدیک مالک کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی، غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا۔ والوجہ عن الجانبین قدمناہ، جانبین کی وجہ ہم نے ماقبل میں بیان کر دیا ہے۔ ووجہ آخر، اور ہمارے اس میں ایک دوسری وجہ بھی ہے اس مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ ان فیما ذهب الیہ اضرارا، عفوا ومعذرۃ دقیقہ، جی، ان فیما ذهب الیہ اضرارا بالغاصب، کہ جس طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اس میں غاصب کو ضرر میں ڈالنا لازم آ رہا ہے، اضرار بالغاصب لازم آ رہا ہے۔ کیسے؟ بنقض بنائہ الحاصل من غیر خلف، اس کی بننے والی عمارت کو توڑنے کی وجہ سے بغیر عوض کی۔ اب اس کی ظاہر سی بات، جب آپ کہیں گے کہ اس کا مالک، اس لکڑی کا مالک ہی رہے گا، اس کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلے گی، تو اب جب غاصب اس چیز کو لوٹائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر کو، اس کی عمارت کو توڑنا پڑے گا، اور اس توڑنے کے نتیجے میں اسے کچھ ملے گا نہیں، تو یہ غاصب کو اضرار لازم آ رہا ہے غاصب کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیے وَضَرَرُ الْمَالِكِ فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَجْبُورٌ بِالْقِيمَةِ، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مالک کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی، اس میں بھی ضرر لازم آ رہا ہے، تو ضرر دونوں صورتوں میں لازم آ رہا ہے، ایک صورت میں غاصب کے ساتھ، ایک صورت میں مالک کے ساتھ۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو ہمیں لگا کہ مالک کے ضرر کو دفع کیا جا سکتا ہے، مالک کے ضرر کی تلافی ممکن ہے، لیکن غاصب کے ضرر کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے مالک کے ضرر کو قبول کر لیا، اور مالک کا ضرر اس صورت میں جس کی طرف ہم گئے ہیں قیمت کے ذریعے تلافی ہو جائے گی۔ فَسَارَ كَمَا إِذَا خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمَغْصُوبِ، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے
اپنی باندی کا پیٹ غصب کیے ہوئے دھاگے سے سل دیا، یا اپنے غلام کا پیٹ غصب کیے ہوئے دھاگے سے سل دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں دھاگے کا مالک وہی رہے گا، غاصب اس کا مالک نہیں ہوگا، مالک اپنا دھاگا لے گا، تو ایسی صورت میں ضرر عظیم لازم آ رہا ہے کہ اس کا پیٹ پھر سے کھولنا، دوسرے دھاگے سے بند کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے او ادخل اللوح المغصوب، یا ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ کسی نے غصب کی ہوئی تختی کو اپنی کشتی میں لگا دیا۔ ثم قال الکرخی، پھر امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فقی ابو جعفر الہندوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما لا ينقض اذا بنا، اس کے گھر کو نہیں توڑا جائے گا، اس کی عمارت کو نہیں توڑا جائے گا جب اس نے لکڑی کے آس پاس بنوایا۔ اما اذا بنا علی نفس الساجع، اور اگر اس نے نفس لکڑی پر بنایا تو توڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس میں متعدی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں تعدی کرنے والا ہے، اس صورت میں تعدی پائی گئی۔ یہ ہے ان کا کہنا۔ وجواب الکتاب یرد ذلک، اور کتاب کا جواب، کتاب کی عبارت اس کی تردید کر رہی ہے اور یہی صحیح ہے، یعنی امام کرخی کے قول کی تردید کر رہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.